حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے مبارک میں جب کیسر و کسرا کے محلات فتح کیے گئے، اصحاب کرام کے پاس اس قدر مال غنیمت آیا، اتنی دور کا سفر تھا، حضور کے صحابہ سارا مال غنیمت مدینہ شریف میں لے کے آئے۔ راوی لکھتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر جب وہ آیا اور مسجد نبوی میں اس مال کا ڈھیر لگایا گیا تو مسجد نبوی کے چھت سے لگ رہا تھا، اتنا مال غنیمت تھا۔ حضرت جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک لسٹ بھی آئی تھی کہ یہ ہم نے سامان بھیجا ہے۔ آپ نے وہ ساری لسٹ پڑھی، لسٹ پڑھنے کے بعد سارا سامان چیک کیا، آپ رونا شروع ہو گئے، بولا مشکل کشا نے کہا حضرت آج تو خوشی کا دن ہے، حضور کی وہ بات پوری ہوئی ہے، ہم پوری ہوتا دیکھ رہے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ میری امت کے پاس، میرے اصحاب کے پاس اتنا مال آئے گا کہ مسجد نبوی کے چھت سے لگے گا، اور آج وہ ہم حضور کا فرمان پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ حضور آج آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں میں یہ بات سن کر جو رو رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو سامان کی لسٹ حضور کے اصحاب نے بنا کر بھیجی تھی اس سامان میں سے ایک سوئی بھی کم نہیں ہے، اتنی امانت داری حضور کے اصحاب کے ساتھ۔ تو مولا مشکل کشار کے جملے تاریخی جملے تھے، اور فرماتے ہیں حضرت آپ اچھے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ نے آپ کے صدقے ہم کو اچھا رکھا۔ یہ ہوتی ہے اثر، بڑوں کی نیت کا اثر چھوٹوں کو ملتا ہے۔ جب بڑے ہی خراب ہوں، جب بڑے ہی چور ہوں، جب بڑے ہی دین کے لٹیرے ہوں، جب بڑے ہی اپنوں کی قدر نہ جانتے ہوں، جب بڑے ہی اغیاروں سے دوستیاں لگاتے ہوں، ان کے پاس جرا کے شراب و کباب کی محفلوں میں بیٹھتے ہوں، ان کو یہ بھی نہ پتا کہ تمہارے نبی نے تم پر شراب حرام کی تھی، تمہارے دین میں خنزیر حرام ہو، جو اپنے اغیار کو خوش کرنے کے لیے شراب اور خنزیر کی محفلوں میں بیٹھتے ہوں، وہ دوسروں کی قدر کیا جانیں گے؟ انہیں کیا پتا کہ ناموس رسالت کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا غریب کے آنسو کیا ہوتے ہیں، غریب کی قدر کیا ہوتی ہے؟ بدنیتی پورے ملک پر ہے، بدنیتی چھوٹے سے لے کے بڑے۔ ہم اپنی بھی آپ پر غور کریں، ہمارے اندر بھی کھوٹ ہے، ہمارے اندر بھی غلط نیتیں ہیں، ہم بھی کما رہے ہیں تو بری نیت سے کما رہے ہیں، ہم کما کے فوراً سوچ رہے تھے میرا بھائی مجھ سے نہ لے لے، میری بہن مجھ سے نہ چھین لے، ہماری یہ نیت ہوتی ہے۔ بھائی سے چھپا رہے ہوتے، بہن سے چھپا رہے ہوتے، بھائی کیوں چھپا رہے ہو؟ میرے بھائی کی نظر لگ جائے گی۔ ایسی سوچ پر تف ہے کہ جو تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے مال پہ تمہارے بھائی کی نظر لگ جائے گی۔ ارے بڑھ کر دو، تمہارا بھائی ہے، تم نہیں کرو گے تو کون اس کی مدد کرے گا؟ اپنی بہنوں سے مال چھپاتے ہو تو بہن کی نظر لگ جائے گی، فلاں کی نظر لگ جائے گی، فلاں کی نظر لگ جائے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ غیر لوٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں، گھر والے صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ غیروں سے بہتر ہے کہ 10 روپے دوست پہ خرچ کرنے سے بہتر ہے 1 روپیہ اپنی بہن کو دے دیتے آپ، واری واری جاتی ہے آپ کے اوپر۔ تو نیتیں ہماری بھی خراب ہیں، ہمیں اپنی نیتوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تنخواہ ملتی ہے تو دوستوں کو دعوت لٹا کے آ جاتے ہیں، بہن مانگتی ہے تو شور شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی یہ 2000 روپے کا کھانا آپ نے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر اپنے دوستوں کو کڑھائی کھلا دی، آپ کی بہن نے ذرا سی فرمائش کی تو وہ آپ نے پوری نہیں کی، ایسی تنخواہ پر لعنت ہو کہ جو باہر اٹھ جائے اور بہن کی خوشی نہ دے سکے۔ تو نیتیں ہماری بھی خراب ہیں، کچھ نیتوں کا ہمارا بھی ہے، ہمیں بھی اپنی نیتوں کے حال پر غور کرنا ہوگا۔ ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہیں ایسا تو نہیں ہماری بدنیتی ہی ہم پر ہی برائی بن کے آ رہی ہو۔ کہتے ہیں نا کہ ہر کام کا برا انجام تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنے ہاتھوں کی کرنی کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی نیتوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔